السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند معلوماتی چینل ڈاکومنٹری ود عثمان۔ ناظرین، آج کی ہماری ڈاکومنٹری ویڈیو بہت سے تلخ تاریخی حقائق کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو چند ایسے مسلم ممالک کے لیڈران کے بارے میں بتائیں گے جن کا زبردست دور اقتدار دہائیوں پر محیط تھا اور جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کی عوام گھنٹوں سڑکوں پر کھڑے انتظار کرتی تھی، مگر ان لیڈروں کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ تاریخ بھی کانپ اٹھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے ہی مسلم ممالک کے سربراہان کے بارے میں بتائیں گے جو تخت سے تختہ دار تک پہنچے اور پھانسی ان کا مقدر بنی۔ ناظرین، پاکستان کے نویں وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ لاڑکانہ کے نواب شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز 1958 میں کیا اور پاکستان کے پہلے آمر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت، وزیر قدرتی وسائل اور وزیر خزانہ کے قلم دان پر فائز رہے۔ انہوں نے ستمبر 1965 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف بڑے بھرپور انداز میں پیش کیا۔ دسمبر 1966 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جو بہت جلد پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی۔ عوامی جلسوں میں عوام کے لہجے میں خطاب ان کی بہترین خوبی تھی۔ وہ ایک انقلابی لیڈر کے طور پر ابھرے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد وہ 1971 میں پاکستان کے صدر اور 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بے پناہ تاریخ ساز کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے 1973 میں ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا جو آج بھی نافذ العمل ہے۔ ان کے دور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کو ان کی بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے اور ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا کریڈٹ بھی ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے۔ ستمبر 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 18 مارچ 1978 میں ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت سنائی۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی اور 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ صدام حسین 16 جولائی 1979 کو ملک عراق کے صدر بنے اور 24 برس تک مسلسل عراق پر حکمران رہے۔ عراق میں 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈ کونسل اور بیسن پارٹی کا سیکرٹری جنرل۔ یہ تمام عہدے صدام حسین کے پاس تھے۔ وہ مضبوط ترین شخصیت تھے۔ صدام حسین کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ عراق کی سڑکوں پر ان کے ہزاروں مجسمے، پینٹنگ اور تصاویر نصب تھیں۔ صدام حسین، جن کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور تھا اور جن کی وردی ان کی طاقت تھی، وہ کویت اور ایران پر فوج کشی سے بھی نہ رکے۔ 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین گرفتار ہوئے۔ 3 نومبر کو حکمرانی کے دوران قتل و غارت کے کئی واقعات اور 148 کردوں کے الزام میں امریکہ کے اعمال پر سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحجہ 1407 ہجری کے دن تختہ دار پر لٹکائے گئے اور یہ مناظر پوری دنیا کو ٹی وی پر براہ راست دکھائے گئے۔ عدنان مندریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے اور ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد 10 سال تک وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے اقتدار سے ترک حکومت کا جو آغاز ہوا اسے تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے۔
یعنی ایسا انقلابی دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی، عوام کو خوشحالی حاصل ہوئی اور ترک عوام کے لیے اسلام کی راہ پر چلنے کے لیے عائد پابندیاں ختم ہوئیں۔ انہیں ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار مانا جاتا ہے۔ 1932 سے ترکی میں یہ پابندی عائد تھی کہ اذان اور تکبیر عربی میں نہیں کہی جا سکتی، مگر عدنان مندریس نے اقتدار میں آنے کے بعد 16 جون 1950 مجلس کبیر ملی کی قرارداد کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کر دیا، اور 17 جون 1950 ترکی کی تاریخ کا یادگار دن تھا جب 18 سال بعد ترکی میں اللہ اکبر کی صدا گونجی اور حج پر عائد پابندیاں اٹھا لی گئیں، اور 1950 میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان مندریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں مقدمہ چلایا اور اس جرم میں 17 ستمبر 1961 کو تختہ دار پر لٹکا دیے گئے۔ موسیٰ تراورے ایک فوجی سیاستدان اور ڈکٹیٹر تھے۔ 1968 سے لے کر 1991 تک مالی کے صدر تھے۔ فروری 1993 میں مارکالا کی مقامی جیل میں قید موسیٰ تراورے کو سیاسی جرائم کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی، جس کی وجہ کاماکو میں جمہوریت کے حامی 300 کے قریب مظاہرین کا قتل تھا۔ موسیٰ تراورے کو 15 ستمبر 2020 کو پھانسی دی گئی۔ ایرانی سفارتکار اور سیاستدان امیر عباس ہویدا تہران میں پیدا ہوئے۔ پیرس اور برسلز کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی۔ 1942 سے 1958 تک ایران کی امور خارجہ سے منسلک رہے۔ 1958 میں ایران کی قومی تیل کمپنی کے چیئرمین، 1964 میں وزیر مالیات اور 1975 میں قومی سیاسی دستاویز تحریک کے صدر مقرر ہوئے۔ اسلامی انقلاب سے قبل وزیر اعظم رہے۔ انقلاب کے کچھ عرصہ بعد اسلامی عدالت نے اسلام دشمن سرگرمیوں کے الزام میں موت کی سزا سنا دی۔ 7 اپریل 1979 کی دوپہر کو قوم کا غدار قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ناظرین، یوں تو بہت سے مسلم رہنماؤں کو قتل کیا گیا ہے، لیکن آج ہم نے آپ کو ان رہنماؤں کے بارے میں بتایا ہے جن کو تختہ دار پر لٹکایا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔